وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آج کی تلاوت میں 17واں پارہ اقترب للناس، جس میں سورہ انبیاء کی 112 آیتیں، سورہ حج کی 70 پر 8 آیتیں، مکمل 190 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں قیامت بالکل قریب ہے، اس کے لیے محنت کرو، تیاری کرو، اس کے اندر غفلت کوتاہی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کے بھیجا، میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا قریب ہے قیامت کے لیے۔ تو نبی کا دنیا میں آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بڑی قیامت تو آنے والی ہے، اس کا دن متعین ہے، مگر جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہیں سے اس کی قیامت شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیت میں یہ کہا اگر تم کو دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، دین کا علم رکھنے والے ان سے پوچھیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو ذکر والوں سے۔ ذکر سے مراد قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، جنہیں معلومات کے اندر دسترست ہے، وہ آپ کو ہر چیز کا علم بتائیں گے۔ آج کے دور کے اندر نیٹ کے اندر سارا علم ہے، آپ بیٹھ کے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اہل الذکر، جو علم والے ہیں، جو علم کے اندر ماہر ہیں، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے ان کے پاس جائیے، پوچھیے۔ اگر آپ نیٹ میں دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات علماء سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ویسے ہی معلوم کر لیں گے، عمل کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ بہک جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیتوں میں یہ بتایا اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہم نے کسی پیغمبر کے جسم کو نہیں کھانے والا نہیں بنایا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام کھانے پینے والے تھے، ان کی زندگی تھی، ان کا گھر تھا، ان کے بیوی بچے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی متعین کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو پیغام دیا وہ پیغام اپنی قوم کو انہوں نے پہنچا دیا۔ جب پیغام پوری طرح مکمل ہو گیا ان کی عمر ختم ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، عذاب آتے وقت ان کی حالت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیوں کو ہم نے چور چور کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں
ہم نے بستیوں کو کیوں ہلاک کیا؟ کانت ظالما، ظلم کرنے والے تھے۔ جب ہمارا عذاب آیا گاؤں والے بھاگنے لگے، اللہ کے فرشتوں نے کہا لا ترکضوا، اب بھاگنے کا موقع نہیں ہے، ورجعوا، لوٹ جاؤ، جہاں تم مزے اڑاتے تھے، اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، وہاں جاؤ، تمہاری روح نکلنے والی ہے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ فرشتوں کی آواز سن کر گاؤں والے کہتے ہیں ہم یقیناً ظالم تھے، تب اقرار کرنا بیکار ہے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے سدھر جاتے، کوشش کرتے، ایمان لاتے، نافرمانی سے بچتے، ان کا یہ کام بہتر ہوتا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اقرار کرنا بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے رہے فرشتوں کے سامنے ہم گنہگار ہیں، ہم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے اس گاؤں کو اس طرح کر دیا جس طرح فصل ہوتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، فصل کاٹنے کے بعد زمین ویران ہو جاتی ہے، وہ گاؤں ویسا ویران ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آگ لگتی ہے، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، چنگاری رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گاؤں کی حالت وہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کائنات کے اندر ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کائنات کے اندر دو معبود ہوتے ہیں، فرض کر لیجئے اگر آسمان میں کوئی معبود ہوتا، زمین میں کوئی معبود ہوتا، دونوں کے اندر جھگڑا ہوتا، ایک معبود ہونے کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہوں گے، مختلف ترازو ہوں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمارا تولنا بالکل انصاف کا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر عمل کرتا ہے اس کی سزا یا جزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے واقعے کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی، گاؤں والوں نے آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں کہنے لگے یہ حرکت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے گاؤں کے اندر ایک نوجوان ہے، ابراہیم ہے، وہی کیا ہے ان کے خلاف بولتا تھا، وہی کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا ان کو لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیے۔ وہاں لوگ شرمندہ ہو گئے، افسوس کرنے لگے یہ بات کرنے والے نہیں ہیں، یہ کیسے ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تم کو فائدہ نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، ان کی عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے اللہ کے لیے، اپنے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے۔ 3 جھوٹ انہوں نے اللہ کے لیے کہے۔ ایک جھوٹ کیا تھا؟ جب قوم والوں نے کہا کہ ہم گاؤں کے باہر عید مناتے آئیے، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ دوسرا جھوٹ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی، انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے سے پوچھئے، حالانکہ انہوں نے توڑا، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ تیسرا جھوٹ اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر جا رہے ہوتے ہیں، مصر کا بادشاہ اگر میاں بیوی جاتے، اگر بیوی خوبصورت ہوتی اسے روک لیتا تھا،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کے بجائے یہ میری بہن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ السلام 3 جھوٹ اللہ کے لیے کہے۔ دوسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں ڈالے گئے، صحیح سالم واپس آ گئے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، کسی کا کھیت تھا، کسی کی بکریاں اس کے کھیت کو برباد کر دی۔ کھیت والا شکایت لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام وہاں تھے، انہوں نے کہا اے ابا میرا ایک مشورہ ہے، جس کا کھیت برباد ہو گیا ہے بکریاں اسے عارضی طور پر دی جائے، وہ بکریوں کا دودھ استعمال کرے گا اور بکری والا کھیت کو لے کر کھیت کے اندر ہل چلائے گا، کھیت کا جو پہلے جو منظر تھا اسی طرح کھیت کو آباد کر کے اس کے حوالے کر دے گا، بکریاں واپس لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کو ہم نے علم دیا، حکمت دیا، دونوں کا فیصلہ صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے فیصلے سے دوسرا فیصلہ بہتر تھا، کیونکہ اس فیصلے کے اندر کسی کا نقصان نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر تھے، ان کے جسم پر کیڑے چل رہے تھے، جسم میں ان کی غذا تھی، کیڑے کھا رہے تھے۔ ان کے زبان سے جو دعا نکلی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے 18 سال تک ان کا جسم بالکل بری طرح تھا، اللہ سے کیا کہتے ہیں مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کا انداز سلیقہ یہی ہوتا ہے، پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی انسان مصیبتوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ بڑے پیغمبر جب مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کے زبان سے اللہ کے دربار میں کیا دعائیں نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام کیا؟ الرحمن الرحیم، یہ بڑے پسندیدہ نام ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ کے سامنے بار بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں کیا ہوں؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں ظلم کیا، تیری نافرمانی کی، میں تیری عبادت سے دور نہیں ہوں، تجھ کو پکارتا ہوں، تو مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، دنیا کے اندر جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر ہم اسے نجات دیتے ہیں۔ تیسری دعا زکریا علیہ السلام کی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب دنیا میں مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو کیا ہے؟ بہتر وارث دینے والا ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ یا اللہ سے کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو سب سے بہتر وارث دینے والا ہے۔ یہ سارے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں
कानू यदऊनना रग़बा व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये सारे पैगंबर हमसे दुआ करते थे। दुआ कैसे करते थे? डरते हुए, उम्मीद के साथ। यही ईमान है। अल्लाह से हम दुआ करें तो हमारे दिल के अंदर ईमान भी होना, डर का जज्बा भी होना, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करेगा, ये जज्बा भी होना चाहिए। कहीं मैं नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला मेरी दुआ रद्द ना कर दे। और अल्लाह ताला कहते हैं वह कानू लना खाशिईन, वो हमेशा मुझसे डरने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने बताया क़ियामत के 10 निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़मीन में आना, ज़मीन में फैल कर फसाद करना, फितना करना। सूरह के आखिर में अल्लाह ताला अपने पैगंबर के ताल्लुक़ से कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। आपसे पहले दुनिया रहमत की मोहताज थी, आपके आने के बाद दुनिया क्या थी? मेहरबान हो गई। आपसे पहले दुनिया के अंदर जुल्म व ज़्यादती थी, आप आने के बाद जुल्म व ज़्यादती को आपने तोड़ दिया। हर जगह नरमी से आपने बर्ताव करने का हुक्म दिया। इसके बाद वाली सूरह हज है। इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला ने क़ियामत के ज़लज़ले का मंज़र खींचा और अल्लाह ताला कहते हैं क़ियामत का ज़लज़ला बड़ी चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। क़ियामत का ज़लज़ला कैसा है? दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चे को भूल जाएगी, ऐसा मंज़र है। हामिला औरतें अपने हमल को गिरा देगी। वह तरन्नास सुकारा, तमाम लोग नशे की हालत में होंगे, हैरानी की वजह से, परेशानी की वजह से। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा हुम बिसुकारा, वह नशे की हालत में नहीं, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह के अज़ाब को देखकर उनके ऊपर नशा तारी हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत वालों को जो नेमतें दी जाती है उसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने कहा उन्हें कड़े पहनाए जाएंगे सोने के, मोतियों के। उनका लिबास कैसा होगा? रेशम का होगा। ये नेमतें गिनने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल वहुदू इला सिरातिल हमीद। दुनिया के अंदर अच्छी बात कहा करते थे, उनके ज़ुबान के अंदर नरमी थी, इसलिए हमने उनको जन्नत में रेशम का कपड़ा देते हैं। रेशम का कपड़ा क्या होता है? मुलायम नरम होता है। तो अल्लाह ताला ने रेशम के कपड़े के बाद कहते हैं दुनिया के अंदर उनकी ज़ुबान क्या थी? नरम थी। हर एक से क्या थे? अच्छी बात कहा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। सबसे पहले काबतुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में काबा ढह गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे की बुनियादें बताई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा काबे की तामीर की। जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया वअज़्ज़िन फ़िन्नास, लोगों में हज का ऐलान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ कौन है मेरी आवाज़ सुनने वाला? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा काम क्या है? ऐलान करना, तुम्हारी आवाज़ को पहुँचाना मेरा ज़िम्मा है। इसीलिए क़यामत तक जितने लोग हज उम्रे को जाते हैं उनकी आवाज़ पर जवाब देते हुए जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर हज का, क़ुरबानी का तफसील से ज़िक्र किया। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कहते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे क़ुरबानियों के जानवर का गोश्त, उसका खून, उसकी हड्डियाँ नहीं पहुँचती, बल्कि तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। अल्लाह के नज़दीक जानवर की कोई अहमियत नहीं। जानवर लेने के बाद ज़ुबाह करने तक तुम्हारी दिल की कैफियत क्या थी, अल्लाह ताला उसे देखना चाहते हैं। यही तक़वा है। दिल की कैफियत क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आप छोटा जानवर ज़ुबाह करते हैं, इखलास है, रियाकारी नहीं है,
اللہ کے نزدیک وہ قابل تعریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں یہ بتایا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں جتنے غیر اللہ ہے، چاہے خبر والے ہو یا پتھر کی شکل میں مورتیاں ہوں یا درخت ہو، یہ سارے غیر اللہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ایسی مخلوق ہے گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ مکھی غیر اللہ کے سامنے نظر کے طور پر جو چیزیں رکھتے ہیں، مکھی اگر اس پر بیٹھ جائے، اس کے پیروں میں گندی ہوتی ہے، پھر وہی گندگی لے کر ان چیزوں پر بیٹھتی ہے، غیر اللہ بت مورتیاں اسے ہکال نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس قدر ضعیف ہے، کمزور ہے عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر غور کرو، غیر اللہ کے اندر ہٹانے کی، حرکت دینے کی، دور کرنے کی طاقت نہیں، ایسے مجبور ہیں ان کی عبادت کرنا سراسر نادانی گمراہی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ہمیشہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو۔ حج کر کے آتے ہیں، اس کے بعد ہماری عبادتوں کے اندر، نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک زندگی ہے، زندگی کے اندر نیکیوں کے اندر ترقی کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ میں نے حج کر لیا، میں نے قربانی کر لی، میں رمضان کے روزے رکھ لیا، بات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سراسر کیا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم مضامین ہمارے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔